سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے دو تعلق کا ہیں، دو طرح کا رشتہ۔ ایک رشتہ آپ سے خاندانی رشتہ ہے، چاچا ہونے کا رشتہ۔ دوسرا رشتہ آپ سے ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضعی بھائی بھی ہیں۔ جس خاتون کا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے، حضرت صہیبہ کا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی خاتون کا دودھ پیا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو پاک نبی کی رضعی ماں ہے، اسی ماں کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا ہے، جس کا نام ہے حضرت صہیبہ۔ اس اعتبار سے دو رشتے بنتے ہیں، ایک رشتہ چچے ہونے کے اعتبار سے ہے، دوسرا رشتہ رضعی بھائی ہونے کے اعتبار سے ہے، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً کو 3 سال بڑے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو تمام خاندان کے لوگ ہی آپ سے محبت کرتے تھے، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے وہ نرالی تھی، وکری تھی، اپنا انداز تھا محبت کرنے کا۔ تو بہت ہی زیادہ عزیز تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایک مرتبہ آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا، صبح اٹھے اور تیر کمان لیا، شکار پر چلے گئے، شام کو واپس لوٹتے، شکار ہاتھوں میں ہے، آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد جو بڑے سردار ہوتے قریش کے، وہاں بیٹھتے تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہاں سے سیدھے گھر۔ یہ آپ کا روز کا معمول تھا۔ ایک دن ایسے ہی ہوا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے، واپس جب آئے نا، ایک لونڈی نے آپ کو خبر دی۔ جب گھر میں گئے تو آپ کی بڑی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی پھوپھی جان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ شکار پر گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا ہے، کیا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا خبر کہ کیا کیا ہے، مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا ایسے ایسے بے ادبی کی ہے، برا بھلا کا ہے، توہین کی ہے۔ آپ نے تیر کمان ابھی رکھا نہیں تھا، اٹھایا اور گئے بیت اللہ میں، وہاں پر ابو جہل میں گیا، اس کے سر کے اوپر زور سے انہوں نے کمان کو مارا اور وہ نیچے گر گئے اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ انہوں نے کہا تجھے حیا نہیں آتی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی نہیں ہے؟ اور میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی حضور کے دین کے اوپر ہوں، میں آج سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ اتنے میں ابو جہل کے رشتہ دار بنو مخزوم کے لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے جھگڑنا چاہا، تو ابو جہل نے روکا کہ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں ہے، میرا ہی قصور تھا، میں نے ایسے کیا ہے۔ اور اس خوف سے کہ کہیں بنو ہاشم اور بنو مخزوم کی جنگ نہ شروع ہو جائے، انہوں نے ختم کر دیا اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی کہ حضور میں نے آپ کے دشمن کو یوں مارا ہے، آپ کا بدلہ لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے بدلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشی بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ مجھے خوشی تب ہوگی جب تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے، جب کلمہ طیبہ پڑھو گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے، اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور گواہ ہو جائیں، پھر میں آج سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ سن 6 ہجری میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور کچھ ہی عرصے بعد سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ یہ دو عظیم ہستیاں تھیں، دو ایسے عظیم پاوے تھے، بہادر تھے، کہ جن کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت ملی، بہت عروج ملا۔ تو یہ خوبصورت لوگ اسلام کے دامن کے اندر ہے،
اور مکہ میں جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے لوگ، ان میں منافقت کوئی نہیں تھی، منافق کوئی نہیں تھا، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، ایک بندہ بھی منافق نہیں تھا، جو بھی تھا پکا مومن تھا۔ اور کیونکہ منافقت کیا ہوتی ہے، اندر کچھ باہر کچھ، اوپر سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اندر سے رام رام کہنا، اندر سے کافر کے کافر، اوپر سے مومن لبادہ مسلمانوں والا، اوپر پہچان مسلمانوں والی، ٹوپی بھی پہنی ہوئے، امامہ بھی باندھا ہوا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جناب نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا کہ منافق آتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے واقعی ہی آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ فرمایا کہ ان المنافقین لکاذبون، لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ یہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ کیونکہ یہ زبان ان کی کچھ کہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے، اندر باہر کٹھا نہیں ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ لیکن مکہ میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے مومن تھے، پکے مسلمان تھے، منافقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جنہوں نے آ کر ساتھ کھڑے ہونے کی قسم کھائی نا، تو پھر وہ پیچھے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، اگر رشتہ داری ختم ہوتی ہے تو ختم ہو، ہر چیز قربان کر دی، لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ انہوں نے وفا کیا ہے، پورا کیا ہے۔ تو یہ دو عظیم ہستیاں، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دامن کے اندر آئی تو مسلمانوں کو بہت عروج نصیب ہوا اور مسلمانوں کو تقویت ملی۔ اب کافر بھی مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے سے 10 بار سوچتے تھے، کہیں عمر پاک نہ دیکھ لیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ اس کے بعد مکہ المکرمہ کے اندر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 13 سال گزارے، 6 میں اسلام کے تبلیغ اسلام سے 6 سال بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور 7 سال مکہ میں گزارے۔ اس کے بعد مدینہ پاک تشریف لائے، تقریباً 3 ہجری کے اندر جنگ ہوئی جس کا نام ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد مدینہ المنورہ کے اندر یہ بہت جنگ لڑی جانے والی یہ دوسری جنگ ہے جس میں قتال ہوا، جنگ ہوئی، باقاعدہ خون ہوا، جس کے اندر کفار کو اپنا درد تھا، تکلیف تھی کہ بھی بدر میں ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا گیا اور بڑے بڑے جو کافر تھے نا بدر میں ان کو پھٹا دیا گیا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 14 آپ کے مخالف تھے، 14 بڑے سردار، 14 جو تھے نا وہ آپ کے دشمن تھے، بڑے سردار رؤسا قریش کے، اور 14 میں سے 11 لوگ، 11 بڑے جو کافر تھے نا، بڑے سردار تھے ابو جہل سمیت، وہ سارے کے سارے غزوہ بدر میں مارے گئے۔ باقی 3 بچے، 3 کے حصے میں اسلام تھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے بعد کوئی آپ کا مخالف نہیں رہا۔ مدینہ المنورہ کے اندر ہجرت فرمائی، غزوہ بدر ہوا، اس کے بعد اس کا بدل لینے کے لیے کفار اکٹھے ہوئے، بہت بڑا لشکر تیار کیا، 3000 افراد پر مشتمل، 72 لوگوں پر مشتمل، اور 7 خواتین بھی تھی جو ان کو ابھارنے والی تھی، بڑے لوگوں کی بڑی عورتیں بھی شامل تھی۔ 3000 افراد پر مشتمل یہ غزوہ، یہ لشکر آیا اور مدینہ کے آس پاس ہی انہوں نے پڑاؤ کیا۔ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ بھئی اب مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا، فرعون یہ کہتا تھا کہ موسیٰ کو نہیں آنے دوں گا، نمرود بھی یہی کہتا ابراہیم کو نہیں آنے دوں گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے
اور دعوت حق کو، اسلام کو مٹانے کے چکر میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو باقی رکھے، جس کو رب رکھے، اس کو کون چکھے؟ تو دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے۔ بندہ رب دی ذات تے بھروسہ کرے نا، اللہ تبارک و تعالی بندے کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، ختم ہونے نہیں دیتا۔ اب یہ کافر بڑی تیاری کے ساتھ یہ لوگ آئے، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بچوں کو، دو لوگوں کو فرما کے، انس منس کو فرما کے جا کے جاسوسی کر کے دیکھ کے کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد پر مشتمل یہ جماعت ہے، گروہ ہے، لشکر ہے۔ انہوں نے آ کر ساری تفصیل دی، اور آنے سے پہلے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھی یہ پیغام بھجوا دیا کہ لشکر آ رہا ہے، تیاری کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور فرمایا کہ ہاں تمہاری کیا رائے ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بعض کی یہ رائے تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے، خواتین کو قلعوں میں بھیج دیں، آپ مدینہ میں رہ کر دفاع کریں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، باہر نکل کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر لڑیں گے۔ جب اختلاف ہوا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور اپنا زرہ، اپنی تیاری اپنی کی، اور واپس جب لوٹے تو سب نے کہا کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی دفاع کریں۔ فرمایا کہ نہ، اب نہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جب ایک بار وہ جنگی لباس پہن لیتا ہے تو اس وقت اتارتا نہیں جب تک اللہ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیتا۔ جب مسلمان نکلے، 1000 کا یہ لشکر مسلمانوں کا نکلا، آگے سے ایک لشکر آیا، انہوں نے کہا ہم آپ کی حمایت کے لیے آئے ہیں، اور یہ یہودیوں کا لشکر تھا۔ فرمایا کہ مجھے کافروں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں مشرکین کی مدد کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو واپس کر دیا۔ اب یہ تھوڑا ہی عرصہ آگے چلے، ابو جہل، یہ آپ کے ساتھ آنے والے جو منافقین تھے، 300 کی تعداد تھی ان کی، ابی بن کعب، ابی بن ابی سلول، عبداللہ بن سلول، اور ابن ابی، منافقین کا جو سردار ہے، رئیس المنافقین، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے ہماری بات نہیں مانی، تو لہذا ہم بھی واپس جا رہے ہیں۔ اب یہ 1000 کی تعداد میں لوگ تھے، 1000 میں سے 300 مزید نکل کے باقی بچ گئے 700۔ اب 700 میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس جانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ ہَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْکُمْ أَن تَفْشَلَا وَتَذْهَبَا، بزدلی دکھانا چاہتے تھے، وہ جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا، ثابت قدم رکھا۔ 700 کا لشکر ایک طرف ہے، 3000 کا لشکر ایک طرف ہے۔ مسلمانوں کے پاس بھی اتنا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، جنگی لباس بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ سب سے بڑھ کر ہے۔ غزوہ بدر احد کے موقع پر آپ نے، احد ایک پہاڑی ہے مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر پہاڑی ہے، اس کے دامن کے اندر جو کھلی کچھ جگہ تھی، وہاں پر یہ جنگ لڑی گئی۔ اور جنگ لڑنے سے پہلے آپ نے اپنے پیچھے احد کو کر لیا، اور ایک جگہ تھی تنگ راستہ، وہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ پاک نبی نے وہاں پر 50 لوگوں کو بٹھا دیا کہ بھئی یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے، اس جگہ کو ہم جیتیں یا ہاریں، ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، لیکن تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، یہ جو درہ ہے اس درہ کو نہیں چھوڑنا۔ اب 50 لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، تیر انداز، ہاتھوں میں تیر ہیں، جب بھی کافر آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں۔ لیکن جنگ ہوئی، مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی، جس کے اندر پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے اس کے حق کے ساتھ۔ اب ہر ایک کی کوشش تھی، تمنا تھی، خواہش تھی کہ ہم
پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو لیں برکت کے طور پر. فرمایا کہ کون ہے جو اس کو اس کے حق کے ساتھ لینا چاہتا ہے. اب ہر ایک آگے بڑھا. سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ حضور مجھے عطا فرما دیجئے یہ حق، یہ تلوار میں لیتا ہوں اس کے حق کے ساتھ. حضور یہ بتائیں کہ اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، حق بتائیں کیا ہے. فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنا چلے اتنا چلے اتنا کافروں کو کاٹے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. ایک حق. حضور اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ یہ تلوار کسی عورت پر نہیں چلنی چاہیے. سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں. آپ نے لی، حضور نے عطا کی. اب تلوار آپ کا یہ معمول تھا کہ بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، پہلوان ہوتے ہیں، وہ اپنے جسم کے اوپر زرے پہنتے ہیں، لوہے کو پہنتے بتانے کے لیے. لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو زرہ نہیں پہنتے تھے. کچھ بھی قمیض ہے تو اسے بھی اتار کے سائڈ پر رکھ دیتے تھے، سینہ کھلا دشمن کے مقابلے میں آنے کے لیے. اب تلوار پاک نبی کے ہاتھ میں ہے، لال کپڑا سر کے اوپر باندھا ہوا ہے. اب میدان جنگ کے اندر جا رہے ہیں سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے تلوار چلائی ہے اور ایسے مٹا مٹا کے چلے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال ناپسند ہے. جو چال ابو دجانہ چل رہا ہے اکڑ کے چلنا یہ ناپسند ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. دشمن کو دکھانے کے لیے یہ چال بڑی پسند ہے، ویسے ناپسند ہے. عام حالات میں نہیں چل سکتے. دیکھو نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے سن 6 ہجری میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے. کافروں روکا، کہا اگلے سال آنا. 7 ہجری میں آئے تو کافروں نے کہا کہ دیکھو مسلمان جب یہاں سے گئے تھے تو تندرست تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، آپ دیکھو یہ چل بھی نہیں سکتے، کمزور ہو چکے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، اب ان کافروں کو دکھاؤ کہ بہادری کیا ہوتی ہے، چلتے کیسے ہیں، طاقت کیا ہوتی ہے. فرمایا کہ اب تم ایسے ایسے چلو، اکڑ کر کے چلو. جس کو کہتے ہیں کہ عمرہ کے پہلے جو 4 چکر ہوتے ہیں ان میں رمل کرتے ہیں، تو رمل بھی یہی ہوتا ہے، اکڑ کر کے 3 چکر جو چلتے ہیں. پہلے جو چکر ہوتے ہیں تو اکڑ کر کے جو چلنا ہوتا ہے نا، یہ رمل ہوتا ہے. یہ صرف کفار کو دکھانے کے لیے تھا، کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ کمزور ہو چکے ہیں. فرمایا کہ اب تم دکھاؤ ذرا، سینہ چوڑا کر کے دکھاؤ کہ ہم ایسے کیسے چلتے ہیں. تو جیسے کافروں کو دکھانے کے لیے، دشمن اسلام کو دکھانے کے لیے سینہ چوڑا کر کے لومڑی کی طرح، یعنی وہ بلی کی طرح چھپنا نہیں ہوتا، بلکہ سینہ چوڑا کر کے کافروں کے سامنے کھڑے ہونا تھا. تو لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال ناپسند ہے، لیکن ان حالات میں ان موقعوں پر بڑی پسند ہے. اور آپ نے ایسی بہادری سے لڑے کہ آگے ایک عورت آئی، قریب تھا کہ مار دیتے. فرمایا کہ نہیں، اب اللہ کے رسول کی تلوار ہے، اس تلوار کے اوپر کسی خاتون کا خون نہیں لگنا چاہیے. مسلمانوں نے اس انداز سے بہادری سے لڑے، 3000 کو بھگا دیا. جب یہ بھاگے نا، اب فتح ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی ہے. لیکن وہ لوگ جو 50 لوگ تیر انداز وہاں پر بٹھائے تھے نا درہ کے اوپر، فرمایا کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جگہ نہیں چھوڑی. اگر ہم فتح یاب ہوں تب بھی، اگر ہار جائیں یا جیتے ہیں، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے محبوب کی خلاف ورزی کی ہے. میرے محبوب نے فرمایا کہ نہیں چھوڑنا تو نہیں چھوڑنا. تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ اب جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ ہار گئے. دوبارہ اسی طرح سے کافروں نے دوبارہ حملہ کر دیا. حملہ کے نتیجے میں بہت بھگدڑ مچی. اچانک حملہ تھا جس سے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، جن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اسی غزوے کے اندر. اور شہید کرنے والا کون تھا؟ واشی. یہ مطعم بن جبیر بن مطعم کا یہ غلام تھا. غزوہ بدر کے اندر عتبہ کو شہید کیا، مارا، قتل کیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ
जुबैर बिन मुतम के जो चचा था उसको भी कत्ल किया था। उन्होंने कहा अगर तुम बदला लोगे, अमीर हमजा को कत्ल कर दोगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। अब ये ताक में बैठा हुआ था कि किसी तरीके से सैयदना अमीर हमजा सामने आए या उन मौका मिले तो मैं उनको मारूं। अब उनको मौका मिल गया, चट्टान के पीछे छुपे हुए थे, तो उसने नेज़ा उठाया और नेज़ा मारा। नेज़ा यहाँ पर लगा नाफ के ऊपर और जिस पार टप गया और आप जाना चाहते थे उसके पास, लेकिन हम इतना शदीद जख्म था कि वहीं पर गिर गए। और इस तरीके से आपने शहादत आपको नसीब हुई ग़ज़वा उहद के मौके पर। इस्लाम का एक अजीम सतून। फिर काफिरों ने क्या किया, आपके मुसला किया गया, आपके नाक को काटा गया, कान को काटा गया, आंखें निकाली गई और पूरा मुंह जो है ये बिगाड़ दिया गया। काफिरों ने ऐसा किया और सीना चाह करके सीने को निकाल कर और उसने सीने को निकाल के उसको उस खातून ने चबाया, कसम खाई खून पिया, कब खून पीऊंगी चबाऊंगी। अब उसने किया, पूरा मुसला किया गया। अब जब लाशों को देखा गया, अब लाश नहीं मिल रही, अब पहचान कराई गई भी अब कौन है, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि पूरा मुंह ही बिगड़ चुका है, पूरा जिस्म ही सही सलामत नहीं है। तो आपके हाथ में अंगूठी थी, उस अंगूठी से पहचान हुई कि सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात ये वाली है। ये है इस्लाम के वो सतून जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान किया। इस्लाम के लिए जंग की, इस्लाम की खातिर अपना मुसला भी करवाया, अपना सीना भी चाह करवाया, अपना आप को पेश किया इस्लाम की खातिर। ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो लिहाजा इस्लाम हम तक जो पहुंचा है यूं नहीं पहुंचा, ऐसे नहीं पहुंचा है, इसके पीछे बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई इस्लाम के हवाले से। कुर्बानियां देकर ही इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज इस्लाम के जो हालात है आपके सामने, मुसलमानों को काफिर चबा रहे हैं, कच्चा कच्चा खा रहे हैं, एक एक करके खा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर पावर नहीं है हम आंखें खोल के किसी को दिखाएं। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है, बुज़दिली ने जगह ले ली है। अब ये बुज़दिली जब आ चुकी है ना, तो ये बुज़दिली इंसान को कहीं का नहीं रखती, ना दीन का रखती है और ना ही मिल्लत का रखती है। तो लिहाजा बुज़दिली हमारे दिलों के अंदर आ चुकी है। अब हमारे जो सरबराहान हैं, ममलिकत हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के रहने वाले मुसलमान हुक्मरान, उनका भी यही हाल है। काफिर जो मर्जी करते रहे ये आंखें बंद कर लेते हैं। अब जो फलस्तीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अब सिर्फ एक बात कह देना, एक बार यक आवाज सारे सीध होकर खड़े हो जाए ना, एक दिन में ये जंग बंद हो सकती है। लेकिन क्यों नहीं होती? हम खुद ही कहते हैं ना, सऊदिया वाले खुद कहते हैं कि इसको ख़त्म करो, हमारे लिए भी ये जनाब ये कहीं नुकसान का हमारे लिए भी खतरा है। अब जब ये खुद ही हमारे हुक्मरान ही इजाज़तनामा दे रहे हैं कि ख़त्म करो, तो फिर काफिरों की तो मुझे ना कही है, उन्हें करना ही करना है। लेकिन अल्लाह ताला की मदद उनके शामिल हाल है। उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान करवा दिए हैं, घरों को कुर्बान करवा दिया है, खाने के लिए कुछ अशिया नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, हॉस्पिटल ख़त्म हो चुकी हैं, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनका जज्बा अब भी बाकी है। यही जज्बा जो है ये इस्लाम की मुसलमान की शान होती है। अब कहाँ 1000 का लश्कर, कहाँ 313, कहाँ 700 का लश्कर, कहाँ जहाँ 3000 का लश्कर, और कहाँ जनाब 50,000 का लश्कर, और कहाँ जनाब 30 बंदे। तो मुसलमानों ने जब भी जंग की है, लड़ा है ना, उन्होंने कभी अपनी ताकत को बरकरार नहीं लाया, ताकत पर कभी नहीं लड़े। एक मौके पर आए थे ताकत के साथ, ग़ज़वा हुनैन है। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर फतह मक्का हो चुका था, बड़े लोग मुसलमान हो चुके थे। अब मुसलमान नए लोग भी मुसलमान हो चुके थे। अब ये आगे आगे जा रहे हैं। इनको ये गुमान था कि जो जंग होती है ना, वो तादाद पर लड़ी जाती है, असलियत के जोर पर लड़ी जाती है।
اب اسی گمان کے اوپر، اسی خیال میں یہ آگے بھاگے جا رہے ہیں کہ ہم جا کے ابھی دیکھ پھڑکا کے آتے ہیں، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جنگ ہمیشہ میرے بھروسے پر ہی جیتی جا سکتی ہے۔ اور یہ خیال کر رہے تھے کہ یار ہم جب 313 تھے تو اتنے لوگوں کو شکست دی ہے، 700 تھے اتنے لوگوں کو شکست دی ہے، اتنے تھوڑے تھے تو اتنے لوگوں کو شکست دی ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آج ہماری تعداد تو 10,000 سے اوپر ہے، کافروں کی تعداد کم ہے، ہم زیادہ ہیں، ہم جا کے منٹ بھی نہیں لگے فتح کر کے آ جائیں گے، لیکن آگے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی جب ایک جگہ سے گزرنے لگے وہاں سے ان تینوں کی بارش کر دی، وہاں سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، واپس بھاگ گئے۔ اب جو جذبہ لے کر گئے تھے تعداد والا کہ ہماری تعداد بڑی ہے، وہ تعداد ملے میٹ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو لہذا مسلمان کبھی بھی اپنے تعداد پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ اسرائیل کو لوگ یہ کہتے ہیں یہ ناقابل شکست ہے، یہ اس کے سامنے ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکیں گے، یہ حماس ہو یا فلسطین ہو ایک دن میں فنا کر کے، لیکن کئی مہینے ہو چکے ہیں، اپنے بچے قربان کر رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی، مانا نہیں ہے۔ اب جذبہ بھی ان کے کیا بات ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، پہننے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، عید کا ماحول ہو، اور جناب بچوں کو کفن دینے کے لیے کپڑے بھی نہ ہوں، جناب کچھ بھی نہیں ہے، بے سر و سمانی کے عالم کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں جھک سکتے ہیں، کائنات میں کسی کے آگے جھک نہیں سکتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بھی منہ موڑ لیا ہے، اب ہمارے ان کے ساتھ دیوار کے ساتھ دیوار ہے مصر کی، اب دیوار کے ساتھ دیوار ہے مصر کی۔ مصر کون ہے؟ اسلامی ملک ہے، یار کچھ نہیں کر سکتا، ان کو روٹی پہنچا دے، بارڈر ہی کھول دے، ان کے لوگوں کو امن دے دے، بٹھا دے، ان کو روٹی دے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر، ان کے زخمیوں کا علاج کر، جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ الٹا بند کر دیا، بارڈر ہی بند کر دیا، اور یہ کہا کہ جناب یہ اگر کسی نے باہر سے امداد بھیجی ہے نا تو اس نے بھی باہر ان کو روکا، خود تو کرنی نہیں ہے، اگر کسی اور نے بھی کر دی ہے اس کو بھی اس نے باہر روکا ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے مسلمان ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو ہمارے گناہوں کا یا ان بلاؤں کا وبال ہے فلسطین کے اوپر جو کچھ نازل ہو رہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بنایا نا میزائل بنایا، اور میں نے کہا کہ میں نے اس کو رینج دینی ہے 7,000 کلومیٹر، لیکن یہاں سے بیٹھ کر 7,000 کلومیٹر پر یہ مار کر سکتا ہے۔ تو مشرف کا دور تھا، تو میں نے ان کو پیغام دیا کہ جناب 7,000 کلومیٹر رینج تک مار کرنے والا میں نے بنانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا لگتا ہے تمہارا منصوبہ اسرائیل کو مٹانے کا ہے۔ میں کہا بالکل صحیح سمجھا تم نے، میں کہا نہیں کبھی سوچنا بھی نہیں اسرائیل کے خلاف۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے ملک کا سربراہ، ہمارے ملک کا سپہ سالار، صدر سابق صدر، وہ کہہ رہا ہے اسرائیل کے مٹانے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہم کیا سمجھیں ادھر سے؟ یہی سمجھیں گے نا کہ یہ آج جو ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ اسرائیل کے نمائندے ہیں، یہ انہی کے حمایت یافتہ ہیں، انہی کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں۔ آج ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے کوئی نہیں، ان کے اربن روپے پراپرٹیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، باہر بیرون ملک جو ہی ریٹائر ہوتے ہیں، ریٹائر ہونے کی حکومت یہاں پر کرتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد نظر نہیں آئیں گے آپ کو، گویا کہ آتے بھی ادھر سے ہیں جاتے بھی ادھر سے ہیں، ہم یہاں پر مار کھانے کے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو لہذا یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ نہ تو کر سکتا ہے، اگر کرے گا بھی صحیح تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیشہ فائدہ اسی کو وہی ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ یقین رکھے گا۔ 20 سال تک پہلے روس لڑتا رہا افغانستان کے اندر، وہ ذلیل رسوا ہو کے نکل گیا۔ 20 سال تک امریکہ 43 ملکوں کی فوج ہے، 43 ملکوں کی فوج، نیٹو 43 ملک گویا کہ وہ لڑتے رہے ہیں، 43 ملک، ایک ملک نہیں،
امریکہ سمیت 43 ملک لڑتے رہے ہیں، 20 سال تک لڑتے رہے ہیں، آخر جان چھڑا کے بھاگ گئے ہیں۔ یہی کچھ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، اسرائیل کے اندر بھی یہی ہوگا، یہی کچھ ہوگا، جو کچھ بھی کر رہے ہیں آخر انہوں نے جان چھوڑ کے ہاتھ جوڑ کے یہ بھاگنا ہے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی سربراہان ہیں ان کی غیرت کہاں گئی ہے، یا وہ کیا سوچتے ہیں ملک کے بارے میں، ملت کے بارے میں، دین کے بارے میں، ان کا کیا خیال ہے، کیا تاثرات ہیں، وہ آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیلنجوں سے محفوظ فرمائے اور فلسطین کی اللہ کریم مدد فرمائے۔ ابھی گزشتہ دن ہمارے فلسطین کے جو سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ، ان کے 3 بیٹے تھے، لوگوں نے کہا کہ جناب یہ باہر گئے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے باہر موجیں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے بچوں کو مروا رہا ہے۔ وہ پتہ چلے کہ ان کے بیٹے بھی ادھر تھے اور ان کے بیٹے 3 بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ شہادت دی ہے ان کے بڑے نوجوان بیٹے ہیں، 3 بیٹے ان کے شہید ہوئے ہیں۔ اسماعیل یعنی فلسطین کے جو صدر ہیں، حماس کے جو صدر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو لہذا قربانیاں اسلام مانگتا ہے، قربانیوں کے بعد ہی جو رتبہ، جو مقام، جو علو انسان کو یا دین کو یا ملت کو ملتا ہے نا، وہ دید نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی غیرت اور اہمیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔